آپ کو بتائیں کہ گہما گہمی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے باہر، کیونکہ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ سازشوں کا ٹولہ، کرپشن پہ مبنی ایک ٹولہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کے لوگ جن کی کرپشن کی داستانیں پوری قوم اور پوری عوام نے دیکھی، آج وہ لوگ اس شخص کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں جس شخص کے اوپر بددیانتی پہ مبنی جے آئی ٹی نے بھی ایک بھی الزام نہیں لگایا۔ شریف خاندان کے ذاتی کاروبار کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، یہ کہ سازشی ٹولہ اور سازشی ٹولہ متحرک ہو گیا ہے، بتا رہی نہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ۔ کاشف بھائی صاحب، آپ کامنٹ کر رہے تھے اس سے پہلے اور آپ نے اس دوران منسٹر صاحبہ کا بھی بیان سن لیا اور وہ وہی بات چلتے چلتے ایک بار پھر سازش اور سازشی ٹولے تک آ گئی۔ جی میں خیال ہے انہوں نے پھر فیصلہ نہیں پڑھا، اتنے دن ہو گئے، میں خیال ہے ان کو فیصلہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں میاں صاحب کے بارے میں لکھا ہے ایسٹ بیونڈ مینز، یہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو ایسٹ ہیں وہ آپ کی نون سورسز آف انکم سے زیادہ ہے۔ میں صرف ایک بات جو آرگومنٹ اس ٹائم حکومت دے رہی ہے، ابھی منسٹر صاحبہ بھی دے کر گئی ہیں، اس سے پہلے خواجہ عارف صاحب نے بھی دیا، دیکھیں سوال کیا ہے، سوال سپریم کورٹ فریز کیسے کر رہی ہے، ٹیل اس ویدر the letter قطری لیٹر از اے myth or a reality، یعنی اس بارے یہ کام جے آئی ٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے، تو آخر میں اگر وہ لکھتے ہیں ہمارے خیال میں جھوٹا ہے تو یہ تو ان کا مینڈیٹ ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ how did Hale Metal Establishment come into being, where did the money come for Flagship Investment Limited and other companies set up taken over by respondent number 8۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمارا خیال ہے پیسے آ رہے ہیں، اس طرح سیٹ اپ ہوا ہے، اس طرح ہیل میٹل کی پیسے ہمارا خیال ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان کے پیسے یا رسپونڈنٹ نمبر 1 کے پیسے، کیونکہ ان سے سوال یہ پوچھا گیا ہے بھائی آپ کا کیا خیال ہے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ سو جو سوال جب آپ اس کو لیڈنگ سوال ہے جو اس طرح سوال دیے گئے ہیں، اب ایک سوال میں آپ کو بتا whether respondent number 7 and 8 Hassan and Hussain in view of their tender ages had the means in early 90s to possess and purchase the flats، کیا ان کے پاس پیسے اور ذرائع تھے کہ وہ فلیٹس خرید سکے 90s میں۔ اب سوال ہی جب آپ یہ پوچھیں گے تو آگے سے جے آئی ٹی نے یہ جواب دینا ہے ہمارا خیال ہے کہ ان کے پاس ذرائع نہیں تھے پیسے کہ وہ فلیٹس خرید سکے۔